الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعنائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم عبادت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عبادت جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ جنوں اور انسانوں کا مقصد تخلیق ہے، سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 جو آغاز میں تلاوت کی گئی، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں تخلیق فرمایا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ قرآن حکیم میں تمام انسانیت کے نام اللہ کا جو سب سے پہلا حکم آیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تم سب کو تخلیق فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں سے جو واحد تقاضا ہے، پہلا تقاضا وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں یہی بات آئی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا خطاب، اور فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو پس صرف میری بندگی اختیار کرو، میری عبادت کرو۔ اور تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی مشترک دعوت تھی جس کی پکار وہ اپنی اپنی قوم کے نام لگاتے رہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف میں چونکہ بہت سارے رسولوں کی دعوت نقل ہوئی ہے تو اس کی آیات سورۃ الاعراف 59، 65، 73، 85 اور سورہ ہود کی آیت 50، 61 اور 84 میں یہی ایک پیغام تمام رسولوں کی طرف سے بار بار اپنی اپنی قوم کے نام آیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس عبادت کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ یہ لفظ عین با دال عبد یعبدو سے بنا ہے، جس کا لغوی مفہوم ہے جھک جانا، پست ہو جانا، بچ جانا، مطیع فرمان ہو جانا۔ عبد عربی زبان میں غلام کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں یہ لفظ انہی معنی میں استعمال ہوا۔ وہاں حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر قتل کی صورت میں قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، مقتولوں کے معاملے میں بدلہ لینا فرض قرار دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں عبد غلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 47 میں بھی جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کر رہے ہیں، فرعون اور اس کے اہل دربار، اس کے ساتھیوں نے یہ کہا فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لے آئیں دو انسانوں پر جو ہم جیسے ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم ہماری محکوم ہے، ہماری غلام ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ عبد جس سے عابد بنا، یہ غلامی کے معنی میں آیا ہے۔
عبادت کے لغوی معنی اس لحاظ سے یہ بنے کہ غلامی، یعنی جس طرح سے غلام اپنے آقا کا ہر حکم پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے اور غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ عبادت ہے۔ فارسی میں غلام کو بندہ کہتے ہیں، لہٰذا فارسی میں عبادت کے لغوی معنی کے لیے مناسب لفظ ہے بندگی۔ تو یہ بات یہاں پر واضح ہوئی کہ بلا چون و چراں اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننا، یہ بطور عبد کے، بطور اللہ کے بندے ہونے کے، یہ ہمارا لازمی فرض ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں اس کا بڑا جامع ایک جو ہے مفہوم بیان کیا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کو جمع کرتی ہے، غایت الحب، ایک ہے انتہا درجے کی محبت، ما غایت الذل والخضوع، اور دوسرے ہے انتہا درجے کی عاجزی اور اس کے ساتھ پست ہو جانا۔ عبادت کا اصطلاحی مفہوم ہوا کہ شوق اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے حضور میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے اس کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ عبادت کے دو لازمی اجزاء ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو ایک مساوات یا ایکویشن کے طور پر بھی دلوں میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، اور آگاہ ہو جاؤ کہ خالص اطاعت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کا جو دوسرا لازمی جز ہے اطاعت کلی کے بعد محبت قلبی، دلی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت، مارے باندھے کی نہیں، مجبوری کی نہیں، رسم دنیا نبھانے کے لیے نہیں، بلکہ دلی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اختیار کی جائے تو عبادت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ترین، جیسا کہ شاعر نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، یعنی یہ ہے کہ یہ شوق، محبت، یہ لگن اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ چیزیں بجائے اس کے کہ حجاب دور کریں یہ بذات خود حجاب بن جاتی ہیں۔ اسی لیے مولانا ماہر القادری نے کہا جو سجدے میں دل بھی جھکے گا نہ ماہر، وہ کچھ اور شے ہے عبادت نہ ہوگی۔ یعنی یہ جھکنا صرف ظاہری وجود کا نہیں ہے بلکہ دلی محبت اور شوق کے جذبے سے سرشار ہو کر جھکنا ہے۔ قرآن حکیم عبادت میں شرک سے منع کرتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی بھی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ عمل اختیار کرے اچھے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ اس سے واضح طور پر پتہ چلا کہ عبادت میں کسی قسم کے شرک کی بھی اجازت نہیں ہے، اور چونکہ عبادت کے دو لازمی اجزاء ہیں اطاعت کلی اور محبت قلبی، اس لحاظ سے شرک بھی جو ہے، شرک فی العبادت بھی شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت کی شکل میں ہوگا۔ شرک فی الاطاعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع ہدایت ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اس اعتبار سے اللہ کسی اور کی ایسی اطاعت جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، یہ اللہ کے ہاں جو ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر ہماری اکثریت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اختیار کرنے کی بجائے نفس کی اطاعت جو ہے اس کو کرتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 میں اس کا ذکر ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پہلو جو ہے یہ انسانوں میں یہ شرک جو انفرادی سطح پر ہے اس میں شرک فی الاطاعت کا یہ پہلو ہے، اور اجتماعی سطح پر اللہ کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی اطاعت کی جا رہی ہو، حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 کہ لم یکن لہ شریک فی الملک، حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے،
اور فرمایا کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ کہف آیت نمبر 26، کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار، فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کا ہے، اور اس نے یہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار نہ کی جائے۔ تو اس پہلو سے یہاں پر جو آ گیا بات کہ حکم، اختیار، اقتدار، اس میں اللہ تعالیٰ اطاعت میں کسی کو بھی اپنا شریک پسند نہیں کرتا ہے۔ تو درمیانی سطح پر خلاف شریعت امور میں شوہر، والدین، اساتذہ، افسران بالا، سرداروں، مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں اور حکام کی اطاعت بھی شرک ہے، جس سے بچنا ہوگا، اس لیے کہ کل جب ان کی وجہ سے لوگ برے انجام سے دوچار ہوں گے تو وہاں جو جہنم والے یہ کہیں گے کہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ ہمارے پروردگار ہم نے تو اطاعت اختیار کی تھی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ یہ شرک فی العبادت میں اطاعت کے حوالے سے جو شرک کا پہلو ہے اس کا تذکرہ ابھی آیا ہے، اور عبادت میں محبت کے حوالے سے جو شرک ہے اس کا ذکر ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آئے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ في رضا رب السماء والعرض۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم نے عبادت میں شرک کے جو پہلو ہیں اور ان میں شرک فی الاطاعت کو سمجھا۔ اب شرک فی المحبت کے حوالے سے چند باتیں۔ اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر ہمارے لیے مال و دولت کی محبت یہ اللہ کی محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف میں کہ تعس عبد الدیناری و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ یعنی یہ کہ انسان کہنے کو نام تو ہے عبداللہ، لیکن محبت اللہ سے اتنی نہیں ہے جتنی مال و دولت سے، دنیاوی مفادات سے، اپنے عہدوں سے، اپنی پوزیشنوں سے ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت سے بھی بڑھ کر ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بیوی، اولاد، مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کی محبت بھی اگر وہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہے تو یہ شرک ہے۔ عبادت کی ضد ہے استکبار اور نفس پرستی۔ عربی مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں عبادت کی ضد کے طور پر لفظ جو ہے استکبار آیا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتہ، بے شک وہ لوگ جو اس کی عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر اور بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کو ہی جو ہے وہ عبادت قرار دیا، اور جو لوگ اللہ کی دعا سے جو ہے استکبار کرتے ہیں تو فرمایا کہ ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ تو عبادت کی ضد، پرستش کی ضد ہے استکبار اور نفس پرستی۔ قرآن مجید میں جو عبادت کے محدود تصور ہیں ان کی بھی نفی کی گئی ہے۔ عبادت کا محدود تصور یہ ہے کہ اسے محض چند ایک عبادات، تہواروں اور خوشی اور غمی کے حوالے سے چند ایک رسومات تک محدود سمجھا جائے، جبکہ عبادت جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ 24 گھنٹے اللہ کی غلامی میں کمال شوق و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اگر اس کو صرف مسجد تک محدود کر دیا جائے، اگر اس کو صرف رمضان المبارک تک محدود کر دیا جائے تو یہ اصل میں عبادت کا محدود تصور ہے۔ قرآن حکیم ایسے تصور کی نفی کرتا ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے قائم رہنے والا دین۔ اسی طرح سے
فرمایا گیا سورہ حج کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا علیحدہ حکم ہے اور عبادات کا علیحدہ۔ گویا عبادت سے مراد صرف عبادات نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ عرض کیا گیا یہ تو 24 گھنٹے کی زندگی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے، اور اس میں شوق اور محبت کا عنصر بھی جو ہے ایک توازن کے ساتھ برقرار ہو تو یہ عبادت قرار پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 میں یہ بات ہم پر واضح فرمائی کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے شیطان کی جو ہے وہ بندگی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی اختیار نہیں کرنا ہے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ صرف میری عبادت میری بندگی اختیار کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہدایت نہیں دی گئی تھی کہ ان شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ اب جو عرف عام میں اگر ہم عبادت نماز روزے حج زکوٰۃ تک اس کو محدود رکھتے ہیں تو آپ میں سے ہر شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ شیطان کے نام کی آج تک نہ کسی نے نماز پڑھی، نہ شیطان کے لیے کسی نے روزہ رکھا، نہ شیطان کے لیے حج دیا، اور نہ ہی شیطان کے نام کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی گئی۔ تو اس میں جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان کی پیروی جو ہے، شیطان کی عبادت کیا ہے کہ جب اللہ کی بات پیچھے چھوڑ کر شیطان کی بات مان لی جائے تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یعنی اطاعت کے پہلو سے اللہ کے سوا کسی اور کی ایسی اطاعت جیسی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اگر کی گئی تو یہ شرک جو ہے عبادت کے اعتبار سے ہوگا، اس لیے کہ عبادت کے دونوں لازمی اجزاء ہیں جس میں شرک فی الاطاعت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ تو یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت ایک وسیع تر جو ہے وہ تصور ہے، 24 گھنٹے پر محیط ہے، اور عبادات یہ مخصوص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سکھائے ہیں اصل عبادت کو پانے کے لیے۔ عبادات کا عبادت سے تعلق بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ عبادت یعنی ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی کلی اطاعت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہیں۔ یعنی یہ عبادات جو ہیں یہ ذریعہ ہیں، یہ بذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ ذریعہ ہیں۔ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی اطاعت جو ہے اس میں پوری اختیار کرنا، اور اس کے ذریعے سے عبادت انسان کے اندر وہ قوت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے عبادت رب کی راہ میں جو مشکلات حائل ہیں ان کو دور کر پاتا ہے۔ جیسے ہم نماز سے غفلت سے نکلتے ہیں اور ہر رکعت میں ہم اللہ کے حضور میں یہ قول و قرار کرتے ہیں، یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کریں۔ تو یہ معاملہ کہ اس طرح سے گویا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے سے قرب، اللہ سے تعلق، اللہ کی یاد جو کہ سب سے بڑا اس کا حاصل ہے، اور جس کے لیے نماز فرض کی گئی کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ زکوٰۃ کا تعلق عبادات سے وہ یہ ہے کہ مال کی محبت کو کم کرنے اور اس کو دل سے کھرچنے کے لیے بڑی جو ہے یہ زکوٰۃ مفید ہے۔ مال کی محبت انسان کو حلال و حرام کی تمیز جو ہے اس کو ختم کرنے اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے پر آمادی کرتی ہے۔ گویا یہ محبت عبادت رب کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے اس مال کی محبت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقات قبول کیجیے تاکہ آپ ان کا تزکیہ فرمائیں، ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اسی طرح سے یہ باقی عبادات ان میں جیسے روزہ ہے، اور روزہ خواہشات نفسانی پر قابو پانے میں بہت ہی زیادہ اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ فرض کیا گیا،
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ حج کے حوالے سے کہ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں وہ تمام سعادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو نماز، زکوٰۃ اور روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے انسان کو دنیاوی جب یاد الہی کے لیے دنیا کے اسباب سے وقتی طور پر کٹ جانا پڑتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ جسمانی طور پر مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے نفس کے تقاضوں کو بھی قابو پانے کے لیے پابندیاں احرام وغیرہ کی ان کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ تو یوں یہ جو عبادات ہیں ان کا وہ اصل عبادت یعنی اطاعت اور محبت کے جذبے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، رواں دواں رکھنے کے لیے یہ عبادات بہت ضروری اور ناگزیر ہیں۔ جیسا شاعر نے کہا کہ آج معاملہ کچھ اس طرح کے برعکس ایسے ہو چکا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری رسمیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی والا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عبادات اصل میں انسان کو اصل عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ ان میں سے ہر عبادت کا جو عبادات سے تعلق ہے اس کو بھی ہم نے کس درجے میں اختصار کے ساتھ جو ہے سمجھ لیا ہے، اور اس طرح سے عبادت جو کہ ایک ایکویشن ہے جس میں دو اس کے لازمی اجزاء ہیں، اطاعت کلی اور محبت قلبی، یہ دونوں ایک توازن کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ہوں گے تو عبادت کا حق ادا ہو سکے گا۔ اور اس میں جو عبادات ہیں، نماز اس کا تعلق اصل عبادت سے کیا ہے، روزہ اس کا اصل عبادت سے کیا تعلق ہے، زکوٰۃ اور حج، یہ چاروں چیزیں الحمدللہ ہم نے سمجھ لی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وسیع تر تصور کے تحت اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے انسان کو اپنے جو بھی اس کے اخلاق میں، کردار میں جو بری باتیں ہیں، جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت والی باتیں ہیں، ان کو چن چن کر الگ کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کے لیے انسان کو جو عبادت اس کو باقاعدگی کے ساتھ پوری زندگی میں اختیار کرنا ہوگا، یعنی اطاعت کلی اور محبت قلبی۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو ابھی انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي